بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 30واں سبق ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ علی القبائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ کو قبائل کے سامنے پیش کرنا. معراج سے واپسی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کی اسلام سے بیزاری، بے رغبتی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم حج میں عرب کے دوسرے علاقوں سے آنے والے قبائل سے ملاقات شروع کر دی. ان کے سامنے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کو پیش کرنا شروع کر دیا. اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. عرض مصدر ہے اور نفسہ مفعول بہ ہے. قبیلہ کی جمع قبائل، بڑا خاندان، بڑا کنبہ. وبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسہ فی المواسم علی قبائل العرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسموں میں قبائل عرب پر اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر دیا. موسم کی جمع مواسم پہلے گزرا. یدعوہم الی الاسلام والی ان یمنعوہ من الاعداء. آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور دشمنوں سے اپنا دفاع کرنے کی دعوت دیتے. عدو کی جمع عدا، منع یمنع دفاع کرنا، دشمنوں کو دور کرنا، روکنا. وَيَقُولُ يَا بَنِي فُلَانٍ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور فرماتے اے فلاں کی اولاد، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الانداد. ایسا رسول جو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر جن شریکوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے دستبردار ہو جاؤ. خلع یخلع، خلعا الگ کر دینا، اتار پھینکنا. ما کا بیان ہے من هذه الانداد، ندن کی جمع انداد، شریک. وان تؤمنوا به وتصدقوا به وتمنعوني حتى ابين عن الله ما بعثني به. اور تم اس کی تصدیق کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور تم میرا دفاع کرو، حمایت کرو کہ میں ان چیزوں کو کھل کر بیان کر دوں جنہیں دے کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے. بینا تبیینا و بیانا، واضح کرنا، کھل کر بیان کرنا. تو ابین کا مفعول بہ ہے ما. فَإِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من قَوْلِهِ قَامَ ابو لہب. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہوئے تو ابو لہب اٹھا. فقال یا بنی فلان ان هذا انما يدعوكم ان تسلخوا اللات والعزى من اعناقكم وحلفائكم من الجن الى ما جاء به من البدعة والضلالة. اے بنی فلاں، اے فلاں کی اولاد، یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنی گردنوں سے اور اپنے اتحادی جنوں کی گردنوں سے لات و عزا کی عبادت کو، لات و عزا کو اتار پھینکو اور اس دین کی طرف اور اس بدعت اور ضلالت کی طرف آ جاؤ جسے یہ لے کر آیا ہے. سلخ یسلخ سلوخا،
उतार फेंकना, अलग कर देना। सलख शाता, बकरी की खाल उतारना। सलखतिल हय्या, सांप का अपनी खाल को बदलना, पुरानी खाल से निकल जाना। इसी से मसलख, मज़बह, बूचड़ खाने को कहा जाता है। और इन सलखा, निकल जाना, गुजर जाना। उनुक की जमा अनाक, गर्दन। हलीफ की जमा हुलफा, इत्तिहादी, दोस्त, मुआहिद। हलीफुल फसाहा, ऐसा शख्स जो हमेशा फसीह गुफ्तगू करता हो, तो गोया कि फसाहत से उसका इत्तिहाद है, फसाहत से उसकी दोस्ती है। इला मा जा बिही, मा का बयान है मिनल बिदअती वद्दलाला, कि लात व उज़्ज़ा को उतार फेंको, लात व उज़्ज़ा की इबादत को छोड़कर उन चीज़ों की तरफ आ जाओ, उस बिदअत और गुमराही की तरफ आ जाओ जो ये लेकर आया है। बिदअतुन की जमा बिदा, हर नई और अनोखी चीज़ को कहा जाता है। और शरीयत की इस्तिलाह में अल-इहदासु फिद्दीनी बादल इकमाल, दीन के कामिल और मुकम्मल हो जाने के बाद दीन में किसी नई बात को घड़ लेना, ईजाद कर लेना, उसको बिदअत से ताबीर किया जाता है। फला तुतीऊहु वला तस्मऊ मिन्ह, तो तुम उसकी इताअत मत करो, उसकी बात मत सुनो। बदउ इस्लामिल अंसार, अंसार के इस्लाम लाने का आगाज़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को पेश करते रहे, ये बदबख्त भी अपना काम करता रहा, लेकिन अंसार मदीना के मुक़द्दर का सितारा चमका कि उन्होंने इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहना शुरू कर दिया। और फिर आगे चल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत फरमाई और उन्हें अपने यहाँ जगह दी। बद मज़दर है, बदा यब्दउ, आगाज़। अंसार ये नसीर की जमा है, मददगार। और सीरत व शरीयत में मदीना के औस व खजरज के वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, मदीने में आपको पनाह दी, हिजरत के बाद आपको ठिकाना दिया, आपकी मदद की। खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मौसिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में निकले दावत के लिए। फ़बैनमा हुवा इंदल अक़बती इज़ लक़िय रहतुम मिनल खज़रजी मिनल अंसार, तो आप अक़बा के पास थे कि अंसार के कबीला खज़रज की एक जमात से आप मिले। अक़बा ये मिना के पास एक घाटी है, उसको कहा जाता है, हर घाटी को अक़बा कहा जाता है। यहाँ पर मुराद अक़बा मिना के करीब की घाटी जहाँ पर आपकी अंसार से मुलाकात हुई। खज़रज या अंसार का एक कबीला है, औस और खज़रज दो मशहूर कबीले थे। फ़दआहुम इलल्लाहि अज़्ज़ व जल व अरद अलैहिमुल इस्लाम व तला अलैहिमुल कुरआन, तो आपने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, उनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान पढ़कर सुनाया। वकानु जीरानुल यहूद फिल मदीना, और ये अंसार मदीना में यहूदियों के पड़ोसी थे, जार की जमा जीरान। वकानु यस्मऊनहुम युखबिरून बिनबिय्यिन क़द अग़ल्ल ज़मानुहु, वो यहूदियों को खबर देते हुए सुनते थे एक ऐसे नबी की जिसका ज़माना करीब आ लगा है। तो यहूद अहले किताब थे, उनकी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत की बातें मौजूद थी, बिशारतें मौजूद थी। तो वो यहूद इन अंसार को धमकियां देते थे कि तुम अभी हम पर ज़्यादती करते हो, अन करीब एक नबी आने वाले हैं, उनके साथ मिलकर हम तुमसे बदला लेंगे, तुमसे जंग लड़ेंगे। तो उसी को तज़किरा फरमाया, बिनबिय्यिन क़द अग़ल्ल ज़मानुहु, ऐसे नबी की खबर देते थे जिसका ज़माना करीब आ गया। तो अग़ल्ला दना व क़रुब, करीब आना, सामने आ जाना, किसी मामले का जहन पर छा जाना। फ़क़ाल बअदुहुम लिबअदिन, तो अंसार एक दूसरे से कहने लगे, या कौम तअलमू वल्लाहि इन्नहु लन्नबियुल्लज़ी तवअदकुम बिही यहूदुन फला तस्बिक़न्नकुम इलैहि, ए लोगो यकीन मानो कसम बखुदा
یہ وہی نبی ہے جس کی بنا پر یہود تمہیں دھمکی دیتے ہیں. توعد باب تفاعل سے دھمکی دینا، وعید سنانا. تو وہ لوگ ہرگز تم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ کرے، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں یہ لوگ تم سے آگے نہ بڑھ جائیں. سبق یسبق سبقا، آگے بڑھنا. فاجابوہ وصدقوہ، تو انصار نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کی تصدیق کی. وقالوا انا قد ترکنا قومنا ولا قوم بینہم من العداوۃ والشر ما بینہم، اور کہا ہم ایسی قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس کے درمیان اتنی دشمنی اور برائی ہو جتنی ان میں ہو. تو انصار کی جو قوم ہے ان میں جتنی عداوت ہے، باہمی دشمنی ہے، اتنی کسی اور قوم میں نہیں. تو اوس اور خزرج کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے بعاث نامی لڑائی ہوئی تھی جس میں ہزاروں لوگ کو نقصان ہوا، بہت سے لوگ مارے گئے، خون خرابہ ہوا. تو اس لیے انصار نے اپنی قوم کی حقیقت پیش کی کہ اتنی دشمنی اور عداوت کسی اور قوم میں نہیں ہوگی. فَعَسَىٰ أَن يَجْمَعَهُمُ اللَّهُ بِكَ، تو امید ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ان کو اکٹھا کر دے، اللہ ان کو جمع کر دے. فَنَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَجَبْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدِّينِ، تو ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کو آپ کے معاملے کی طرف، آپ کے دین کی طرف بلائیں گے، اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے، جس پر آپ کے سامنے لبیک کہی ہے، اس کو ان کے سامنے پیش کریں گے. فَإِن يَجْمَعْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلَ أَعَزُّ مِنْكَ، تو اگر اللہ نے ان کو آپ پر اکٹھا کر دیا تو کوئی شخص آپ سے زیادہ معزز نہیں ہوگا. تو یہ انصار کی دور اندیشی، ان کی حکمت اور ان کی مقدر کا چمکتا ہوا ستارہ تھا کہ انہوں نے بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی، آپ کی حمایت اور نصرت کا اعلان کیا. وَانصَرَفُوا رَاجِعِينَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ وَآمَنُوا وَصَدَّقُوا، یہ لوگ اپنے شہر لوٹ کر گئے جبکہ ایمان لا چکے تھے، تصدیق کر چکے تھے. راجعین حال ہے. فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ذَكَرُوا لِإِخْوَانِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، جب مدینہ پہنچے تو اپنے بھائیوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، انہیں اسلام کی طرف بلایا. حتی فشا فیہا، یہاں تک کہ ان لوگوں میں یا مدینہ میں اسلام پھیل گیا. ضمیر کا مرجع مدینہ. فلم تبق دار من دور الانصار الا وفیہا ذکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ بچا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ تذکرہ، کچھ نہ کچھ چرچا نہ ہوا ہو. تو انصار کے ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا، بلکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اسلام لانے لگا. دار مؤنث سماعی ہے، اس لیے تبقى فعل مؤنث لایا گیا ہے، اس کی جمع دور. بیعت العقبۃ الاولی، عقبہ کی پہلی بیعت. بیعت کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کوئی عہد و پیمان کرنا، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا. تو یہ لوگ اگلے سال جب آئے تو مینا کی ایک گھاٹی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور پھر اسلام قبول کر کے مدینہ گئے. تو یہ بیعت 2 مرتبہ ہوئی ہے، اگلے سال اور اس سے اگلے سال. تو اگلے سال کی بیعت کو بیعت العقبۃ الاولی اور اس سے اگلے والی کو بیعت العقبۃ الثانیہ. عقبہ کی جمع عقبات ہے، گھاٹی کو کہا جاتا ہے. اولا یہ بیعت کی صفت ہے، نہ کہ عقبہ کی. حتی اذا کان العام المقبل، یہاں تک کہ جب اگلا سال ہوا. مقبل باب افعال سے اس میں فاعل ہے، آنے والا. وَافَ الْمَوْسِمَ مِنَ الْأَنصَارِ 12 رَجُلًا،
تو موسم حج میں انصار کے 12 لوگ پہنچے، وافا الموسمہ موسم میں حاضر ہوئے، پہنچے۔ وافا کا فاعل 12 ہے۔ وافا یوافی موافاتن، موقع پر حاضر ہونا، موقع پر پہنچ جانا۔ فَالْتَقَوْا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَایَعُوهُ بِالْعَقَبَةِ الْأُولَى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عقبہ کی پہلی بیعت کی۔ علی التوحید والتعفف من السرقة والزنا وقتل الاولاد والطاعة فی المعروف، یہ بیعت توحید پر ہوئی، چوری، زنا، اولاد کے قتل کرنے سے بچنے اور نیکی کے معاملات میں آپ کی اطاعت کرنے پر ہوئی۔ تعفف باب تفاعل سے ہے، پاک دامنی اختیار کرنا، مانگنے سے بچنا۔ سریقہ، سرقہ یسرق سرقن و سریقتن، چوری کرنا، را کے کسرہ کے ساتھ سریقہ چوری کو کہا جاتا ہے۔ طاعہ یہ مصدر ہے، طاعہ یطوع طوعا طاعتا و طواعیہ، حکم ماننا، فرما برداری کرنا، حکم کی بجا آوری کرنا۔ یہ بھی استعمال ہوتا ہے ان طواعیہ، خوشی سے کوئی کام کرنا، مرضی سے کوئی کام کرنا، جیسے کہا گیا ہے ائتیا طوعا او کرہا، خوشی خوشی آ جاؤ یا نہ چاہتے ہوئے، تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، خوشی خوشی آ گئے۔ تو کوئی کام آپ نے کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں فعلت ھذا عن طواعیہ، میں نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے۔ جاءوا عن رغبت و طواعیہ، بڑے شوق اور خوشی سے وہ لوگ آئے۔ تو طاعہ مصدر ہے، فرما برداری۔ معروف ہر نیکی کو کہا جاتا ہے، بھلائی کو کہا جاتا ہے۔ فلما ہم القوم بالانصراف، تو جب لوگوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، ہم یہم ہمن، قصد کرنا، ارادہ کرنا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہم مصعب بن عمیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ وَأَمَرَهُ أَن يُقْرِئَهُمُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامَ وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، اور حضرت مصعب کو حکم دیا کہ انہیں قرآن پڑھائیں، اسلام کی تعلیم دیں، دین کی سمجھداری سکھائیں۔ فقہ، تفقیہ، سمجھدار بنانا، دین میں فقاہت پیدا کرنا۔ فَكَانَ يُسَمَّى الْمُقْرِئُ بِالْمَدِينَةِ، تو حضرت عمیر کو مدینہ میں مقری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وَنَزَلَ عَلَىٰ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، حضرت مصعب اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اترے، ان کے ہاں فروکش ہوئے، اور حضرت مصعب ان لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ وہی مکہ کے ناز پروردہ نوجوان ہیں جن کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ لکھا ہے فتح قریش المدلل، مدلل ناز پروردہ، لاڈ کا پالا ہوا۔ اول سفیر فی اسلام، اسلام کے سب سے پہلے سفیر ہیں۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کا سفیر بنا کے بھیجا، اور سب سے پہلے مبلغ اور مدینہ کی صدف سب سے پہلے مہاجر ہیں۔ حامل لواء الجہاد یوم احد، احد کے دن اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، اسلام کے علمبردار تھے، اور احد میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ مصعب الخیر کما سماہ رسول اللہ، تو یہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں مصعب الخیر کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ تو مدینہ میں اسلام کے پھیلانے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس عظیم اور جلیل القدر صحابی کی زندگی کے حالات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ انتشار الاسلام فی المدینہ، مدینہ میں اسلام کا پھیلنا۔ وجعل الاسلام یفشو فی منازل الانصار الاوس والخزرج، اسلام انصار کے گھروں میں پھیلنے لگا، اوس کے گھروں میں، خزرج کے، دونوں بڑے قبیلوں کے گھروں میں اسلام پھیلنے لگا۔ واسلم سعد بن معاذ واسید بن حضیر،
حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما مسلمان ہو گئے۔ وہما سیدا قومہما من بنی عبد الاشہل من الاوس، یہ دونوں اپنی قوم بنی عبد الاشہل جو اوس کی ایک شاخ تھی اس کے سردار تھے۔ تو قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھی بنی عبد الاشہل، تو اس شاخ کے یہ دونوں سردار تھے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ بحکمت من اسلم قبلہما وتلطفہم وبحسن دعوت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان سے پہلے اسلام لانے والوں کی دانش مندی، حکمت اور ان کی نرمی، ان کے میٹھے پن، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی حسن اور خوبی سے۔ تو ان سے پہلے جو لوگ اسلام لا چکے تھے انہوں نے بڑی حکمت اور دانش مندی سے ان کو اسلام پیش کیا، بڑی میٹھی زبان استعمال کی، نرمی کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بہت عمدگی کے ساتھ دعوت کا کام کیا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں سردار مسلمان ہو گئے۔ وَأَسْلَمَ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَنْ آخِرِهِمْ، اور بنو عبد الاشہل سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جب قوم کے سردار مسلمان ہو گئے تو پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ عن آخرہم تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے، پوری کی پوری قوم، یعنی اخیر تک، اول سے لے کر آخر تک سب کے سب مسلمان ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ تو یہ مختصر ذکر کیا جاتا ہے، من اولہم الی آخرہم کے بجائے عن آخرہم کہہ کے پورے کے پورے قبیلے یا پورے کے پورے معاملے کو مراد لے لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے خرجوا عن بکرۃ ابیہم، پورے کے پورے نکل آئے، کوئی بھی باقی نہ رہا۔ اسلموا عن بکرۃ ابیہم، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، کوئی بھی باقی نہ بچا۔ وَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِّن دُورِ الْأَنصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مُسْلِمُونَ، انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر نہیں بچا جن میں مسلمان مرد اور عورتیں موجود نہ ہوں۔ بیعۃ العقبۃ الثانیہ، عقبہ کی دوسری بیعت۔ وَرَجَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ إِلَى مَكَّةَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، آئندہ سال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ واپس آ گئے۔ وَخَرَجَ عَدَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْأَنصَارِ مع حجاج قومہم من اہل الشرک، اور انصار کے مسلمانوں کی کچھ تعداد نکلی اپنے قوم کے حاجیوں کے ساتھ جو مشرک تھے۔ یہ جو مسلمان ہو چکے تھے یہ اپنی قوم کے کچھ ان لوگوں کے ساتھ نکلے جو ابھی مشرک تھے۔ حجاج حاجن کی جمع ہے، حج کرنے والے۔ حتی قدموا مکہ، یہاں تک کہ یہ لوگ مکہ آئے۔ فواعدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العقبہ، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے پاس، گھاٹی کے پاس ملنے کا معاہدہ کیا، وعدہ کیا کہ فلاں وقت فلاں گھاٹی کے پاس آپ سے ملاقات ہوگی۔ فلما فرغوا من الحج ومضى ثلث اللیل، جب حج سے فارغ ہو گئے اور تہائی رات گزر گئی، اجتمعوا فی الشعب عند العقبہ، تو عقبہ کے پاس ایک گھاٹی میں جمع ہوئے۔ وهم 73 رجلا وامرأتان من النساء، اور یہ 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب تھے اور وہ اس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے۔ تو حضرت عباس اسلام تو نہیں لائے تھے لیکن آپ کی حمایت نصرت میں پیش رہتے تھے، تو اس رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ وتکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتلا القرآن ودعا الی اللہ ورغب فی الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی رغبت دلائی، رغب ترغیب فی الشیء، رغبت دلانا۔ ثم قال ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم وابناءکم، پھر فرمایا میں تم سے بیعت کر رہا ہوں، بیعت لے رہا ہوں
اس بات پر کہ تم میرا دفاع کرو گے، میری حفاظت کرو گے ان چیزوں سے جن چیزوں سے تم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، تو تم میری حفاظت کرو گے، میرا دفاع کرو گے۔ فبایعوہ، تو ان لوگوں نے بیعت کی۔ واستوثقوا منہ الا یدعہم ویرجع الی قومہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ پختہ عہد لیا کہ وہ انہیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ تو انصار نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی یہ عہد و پیمان کرنا پڑے گا کہ پھر کبھی ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ استوثقا، پختہ عہد لے لینا، میثاق لے لینا۔ فوعد بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وعدہ فرما لیا۔ فقال انا منکم وانتم منی، اور فرمایا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، یا میں تمہارا ہوں تم میرے ہو۔ احارب من حاربتم واسالم من سالمتم، میں اس سے جنگ کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے، اور میں اس سے صلح کروں گا جس سے تم صلح کرو گے۔ حاربہ جنگ کرنا اور سالمہ صلح کرنا۔ واختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم 12 نقیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر فرمائے۔ نقیب نگراں کو کہا جاتا ہے، کسی بھی قبیلے کا جو ذمہ دار ہو، صدر یونین، اسی طرح اعلیٰ افسر، اس کو نقیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نقیبہ مشورے کو کہتے ہیں، جیسے ہوا میمون النقیبتی، اس کا مشورہ بڑا مبارک ہے۔ اور آج کی اصطلاح میں نقیب الکلیہ یا نقیب الجامعہ، فیکلٹی کا جو ذمہ دار ہو، ڈین ہو، صدر شعبہ ہو، اس کو بھی نقیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ 12 ذمہ دار اور نگراں مقرر کیے۔ 9 من الخزرج و 3 من الاوس، جن میں 9 قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے۔ تو یہ عقبہ کے موقع کی 2 بیعتیں ہوئی ہے۔ دوسری مرتبہ جو جب بیعت ہوئی تھی تو سب سے پہلے حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر لگاتار سارے لوگوں نے بیعت کی۔ تو جب بیعت مکمل ہوئی تو بہت بلند آواز سے ابلیس چلایا اور شور مچایا کہ لوگوں یہ دیکھو مزمم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل کر کہا کہ مزمم، یہ بنی کیلا یعنی مدینہ کے لوگوں کو تمہارے خلاف جنگ پر آمادہ کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دشمن خدا، میں بھی تیرے لیے فارغ ہو چکا ہوں، یعنی تو نے اگر اللہ کی دشمنی پر، اسلام کی دشمنی پر کمر کس لی ہے تو میں نے اللہ کی دوستی پر اور اسلام کی حمایت پر کمر کس لی ہے۔ تو یہاں سے آہستہ آہستہ اسلام کو تقویت ملنے لگی۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔